خیریت سے ہوں گے؟ آج کا ہمارا لیکچر کلاس نہم باب اول میں سے دوسرا سبق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اس میں ہم پڑھیں گے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو یہ ہمارا ہے حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو حدیث کہلاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر یعنی ایسا کوئی کام جو آپ کی موجودگی میں کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو کا مجموعہ حدیث نبوی کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ جیسا کہ آپ نے محترم طلباء اکرام پڑھ لیا، حدیث مطلب اب جیسے میں بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اس بات کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے عربی کے اندر، یعنی گفتگو کرنا، بات کرنا۔ تو اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے نکلی ہوئی جو بھی بات ہے اس کو یعنی حدیث کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حدیث کی 3 اقسام بنتی ہیں۔ پہلی حدیث کی قسم کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے نکلنے والی ہر بات حدیث ہے، اس کو قول کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کی قسم بنے گی قولی حدیث۔ دوسرا فعلی حدیث، فعل کہتے ہیں کام کو، عمل یعنی جو بھی کوئی کام اللہ کے نبی نے کیا ہو تو صحابہ نے اس کو نوٹ کر لیا، اس کو فعلی حدیث کہا جاتا ہے۔ یا کوئی تیسری قسم وہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کرام نے کوئی کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، منع نہیں کیا۔ اب یہ 3 چیزیں اقوال، افعال اور تقریر، قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث، یہ حدیث کی 3 اقسام بنتی ہیں۔ اور اس کے اندر ہمارے یہی 2 سوال اہم ہیں: حدیث کا معنی، حدیث کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کی اقسام کتنی ہیں، شرعی اصطلاح میں حدیث کا معنی کیا ہے، تو یہ ہمارے سوال بنتے ہیں۔ تو اسی طرح حدیث کی کتنی اقسام ہیں، قولی حدیث سے کیا مراد ہے، فعلی حدیث سے کیا مراد ہے، اس کو جو ہے کیا نام ہے یہاں پر کریں گے۔ دوسرا اب ہمارے پاس ہے پیراگراف، یہ حدیث نبوی کی اہمیت اور فضیلت، یعنی حدیث نبوی کا مقام کیا ہے۔ ہمارا جو بھی کوئی عمل ہے اس کو ہم قرآن سے دیکھتے ہیں یا حدیث سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہوتی ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ یعنی جیسے ہمارے لیے قرآن جو ہے رہنمائی کرتا ہے، اس طرح احادیث نبویہ بھی ہمارے لیے رہنمائی کرتے ہیں، سرچشمہ ہدایت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے۔ تو اب یہ جو قرآن اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا، جو کہ ان کی بھیجنے کا مقصد تھا، قرآن کی جو تعلیمات ہم کو پہنچانی تھی، اب وہ قرآن مجید کی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے، ان کے اوپر عمل کرنے کا اور جو نمونہ ہے وہ ہمارے پاس حدیث نبویہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کی تشریح کی ہے قرآن کی آیات کی، اور کچھ چیزیں کر کے دکھائی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے قرآن مجید کی تشریح ہیں۔ تو ہمارے لیے بطور مسلمان لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں، یعنی ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا سب اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یعنی ہماری زندگی اقوال، افعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں ہم ہر چیز کو قرآن سے تلاش کریں گے پہلے کہ اب یہ قرآن جو حدیث ہے اس کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پہلے تو اطیعوا اللہ کی بات یعنی قرآن کو مانو، واطیعوا الرسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو، یعنی حدیث کو مانو، حدیث کے اوپر عمل کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اگر قرآن کو اور حدیث کو نہیں مانو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے اس میں اطاعت رسول پر قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، یا قرآن میں اطاعت رسول یا اطاعت الہی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے،
ٹھیک ہے نا، اطاعت الہی سے کیا مراد ہے؟ تمام صورتوں میں، ہر صورت میں آپ اسی آیت کا کیا کریں گے؟ ترجمہ کریں گے. یہی سوال آپ کا پیچھے آ رہا ہے. اور اسی طرح وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حدیث نبوی کے اوپر یہ دوسری دلیل ہے کہ یعنی جو بھی تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جو بھی کچھ تمہیں بتائیں، جس چیز کے آپ کو عمل کرنے کا حکم دیں، ہر چیز کو مانیں، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں اس سے کیا ہو جاؤ؟ تم رک جاؤ. یعنی اس حدیث سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے، ان کی بات کو ماننے کا واضح حکم ہمارے لیے موجود ہے. تو اس آیت میں جو سبق کے اندر ہمارے پاس جو ہے اس پیراگراف میں یہاں تک 3 چیزیں ہیں. پہلی حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث کی اقسام، پھر حدیث اطاعت رسول پر قرآنی آیت کا ترجمہ. یہی ہمارا یعنی جو ہے لونگ سوال کا جو ہے جواب بنے گا، یہ والا پیراگراف سارا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف نا، منتخب احادیث مبارکہ. اب یہ احادیث جو مبارکہ ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی سی جو ہے تشریح بھی ساتھ میں ہم بتائیں گے. تو تمام طلباء اس چیز کو ذرا غور سے نوٹ فرمائیں، تاکہ ان کی حدیث بھی چونکہ ہمارے جواب کا حصہ ہوتی ہے، پیپر کے اندر پوچھی جاتی ہے، اس لیے اس چیز کو بھی طلباء نوٹ کریں. دیکھیں پہلی حدیث ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارہم خیارہم لنسائہم، کہ کامل ایمان والا، اکمل المؤمنین مکمل ایمان والا یا کامل ترین مومن، اور ایمان والا مومنوں میں سے کامل ایمان والا، احسنہم خلقا وہ بندہ ہے جو جس کا اخلاق اچھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس میں دیکھیں ہمارے ایمان کے 70 شعبے ہیں، ان شعبوں میں سے ایک شعبہ اچھا اخلاق بھی ہے. تو یہاں پر بتایا ایمان انسان کے کامل ترین، یعنی ایمان کی نشانی یہ ہے جس بندے کا اخلاق اچھا ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ اچھا ہے، جس کی جو ہے جس کے اندر اخلاقی عادات ہیں، غیر اخلاقی عادات جیسے جھوٹ، چوری، چغل خوری، یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہر طرح سے یعنی اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ مکمل ترین ایمان والا اس کو اس حدیث کے ٹکڑے میں کہا گیا ہے. پھر اس میں سے دوسرا شعبہ یہ کیا بتایا، دوسری چیز کیا بتائی گئی ہے، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ، کہ ایک تو اخلاق. اب دیکھیں اخلاق کے بہت سارے مطلب اخلاقی ہمارے اندر چیزیں ہیں، ان اخلاقی چیزوں میں سے دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ، اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ نرم مزاجی کا رویہ اختیار کریں. ان کے ساتھ جو ہے جس کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے، جو ان کے لیے اچھا ہے، تو وہ تم میں سے کیا ہے، سب سے بہترین ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں مومنوں کو یعنی جو ہے 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک ان کا اخلاق، کہ کامل ترین والا ایمان کے مکمل ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو جس کا اخلاق اچھا ہے. اخلاق میں سے بھی پھر وہ دیکھیں ہمارا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، گفتگو کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے، بہت سلیقے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں آتے ہیں، گھر کی عورتوں کے ساتھ ہمارا رویہ انتہائی سخت مزاج ہوتا ہے، اور ان سے مطلب صحیح سلیقے کے ساتھ بات کرنا بھی نہیں آتا. اس لیے سب سے پہلے اخلاق میں یہ چیز بتائی گئی کہ جس کا گھر میں اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، وہ جو ہے تم میں سے بہتر ہے. جی آگے دوسری حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. اور اس کی بھی آگے فرما دی ویعرف حق کبیرہ، وہ نہیں پہچانتا بڑوں کے حق کو، فلیس منا، وہ بھی ہم میں سے نہیں. یعنی اس حدیث کے بھی 2 ٹکڑے ہیں. پہلا کہ چھوٹوں کے ساتھ رحم والا، شفقت والا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چھوٹوں کے ساتھ ہمیں شفقت سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا چاہیے، آسانی والا معاملہ کرنا چاہیے، ان کو مشکلات کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے. اور دوسری بات چھوٹوں کے لیے بتائی گئی ہے کہ چھوٹوں کا بھی یہ، جب بڑوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، تو چھوٹوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے سے بڑی عمر والے کے ساتھ عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کیا آئیں، پیش آئیں. جو اگر بڑا چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، یا چھوٹا بڑوں کا ادب نہیں کرتا،
عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مطلب ہم میں سے مومنوں میں سے نہیں ہے، وہ مطلب جو ہے اس کا یہ ایک جو ہے اخلاق اچھا نہیں ہے۔ جی آگے حدیث نمبر 3 ہے ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے کیا کرو؟ ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور اچھے طریقے سے تم کیا کرو؟ روزی طلب کرو۔ فإن نفسا لم تموت حتی تستوفی رزقها، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کو جو رزق مقدر میں ہے وہ پورا اس کو نہ مل جائے۔ وَإِنْ أَبْتَعَ عَنْهَا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو وہ ملنے میں دیر ہو جائے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے تم رزق کو حاصل کرو۔ خُذُوا مَا حَلَّ، جو مل جائے، خُذُوا تم لے لو جو حلال ہے، وَدَعُوا مَا حَرُمَ، اور جو حرام ہے اس کو کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں۔ اس حدیث مبارکہ میں 2 دفعہ اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ لوگوں کو کسب حلال کے لیے، کسب روزی کو طلب کرنے کے لیے، روزی کو کمانے کے لیے حلال ذرائع استعمال کرنے چاہیے، حرام ذرائع استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں ان کے اوپر آ جاتی ہیں تو ان آزمائش میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، حلال روزی کو کمانا چاہیے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر نفس جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا، جب کہتے ہیں نا حدیث میں انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے چند چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کا رزق، اس کی تقدیر، ٹھیک ہے نا، اس کی زندگی جو بھی ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ تو جب تک اس کی زندگی میں جو رزق ہے اس کو نہیں مل جاتا تب تک اس کو موت نہیں آتی۔ اگرچہ بعض اوقات روزی پہلے مل جاتی، بعض اوقات دیر میں ملتی ہے، آخری عمر میں انسان کے ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں آگے حدیث میں بتایا کہ جو حلال ہے، حلال طریقہ خضو، جو حلال ہے اس کو ہی لیں، جو حرام ہے اس کو کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں انسان کو یہی تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے، اور رزق کو اس لیے حلال کمانا چاہیے اور اللہ سے حرام ذرائع سے بچنا چاہیے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے حدیث نمبر 4 ہے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، یعنی اس حدیث مبارکہ میں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے، ٹھیک ہے نا، وینسأ له فی اثره، اور اس کی عمر کیا ہو جائے؟ لمبی ہو جائے، فلیصل رحمہ، وہ کیا نام ہے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر جو ہے برکت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بے تحاشا اسے رزق دے، رزق کے دروازے اس پر کھول دے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، کیا جو ہے اپنے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے تعلق کو جوڑے، اگر رشتہ دار جو ہے تعلق کو توڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ جوڑے، اور جو ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ان رشتوں کو جوڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی لمبی کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کا رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے اور اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتوں کو جوڑنا چاہیے، کوئی اگر توڑے بھی تو تب بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رشتے کو جوڑنا چاہیے۔ آگے حدیث نمبر 5 ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور جو ہے والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور جھوٹ بولنا، یعنی ان 4 چیزوں کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہاں اس حدیث سے ہمیں یہی ملا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے اندر دوسری جگہ میں ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور والدین کی نافرمانی جو ہے، جو بندہ جو ہے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس سے بھی بڑا گناہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں کسی کو ناحق قتل کرنا، قرآن پاک میں جو ہے من جو ہے کسی کو
ومن قتل مؤمنا متعمدا فقد جو ہے نا جزاء جہنم، جس نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کے بارے میں کہ رب ارحم جو ہے نا مطلب جو ہے ان کو جیسے حدیث مبارکہ کا ترجمہ آ رہا ہے اور قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آ رہا ہے اف ولا تنہرما، لفظ اف بھی مت کہو، اف بھی کہنا جرم ہے، تو والدین کے سامنے لفظ اف بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نافرمانی کے اندر آتا ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں تو آپ ماشاءاللہ سب طلباء جانتے ہیں، تو یہ جو ہے جھوٹ بھی ہمیں بولنا نہیں چاہیے۔ آگے حدیث نمبر 6 ہے ان اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، ٹھیک ہے، بے شک اخوانکم خولکم، جو تمہارے غلام ہیں نا، جو تمہارے اب غلام تو چونکہ نہیں ہیں، جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں نا لوگ، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل، یعنی جو آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں ان کو کھانا کھلانا، جو تم کھا رہے وہی ان کو کھلانا چاہیے۔ ولیلبس ما یلبس، جو وہ یعنی تم خود پہنتے ہو وہی اس کو پہنانا چاہیے۔ ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم ما یغلبہم فاعینوہم، یعنی ان سے اتنا ولا نہ ان کو تکلیف دو جو ان کی ما یغلبہم، جو ان کی تکلیف یعنی ان پر غالب آ جائے، یعنی ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام مت لو۔ اگر تم نے ان کو کوئی کام ایسا دے دیا ہے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے تو انہیں ان کا ساتھ کیا کرو، ہاتھ بٹاؤ۔ اس حدیث کے اندر دیکھیں نا، ہمیں اپنے ماتحتوں کے بارے میں، جو ہمارے ماتحت لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ہمیں نرم مزاجی کا حکم کرنا چاہیے، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، جو ہم کھا رہے ہیں وہ ان کو کھلانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان میں اور ہم میں فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام نے تو ویسے ہی مساوات کا درس دیا ہے نا، تو ان سے ان کی طاقت کے مطابق جو ہے نا، کہ بندہ ہے وہ 1 من وزن اٹھا سکتا ہے، وہ اس کو کہیں 2 من وزن اٹھاؤ اور اس کو اوپر چھوڑ کر آؤ، اب یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جی، من افتیا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، اور وہ شخص جس نے فتویٰ دیا بغیر کسی علم کے، اس کا گناہ اس فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ ومن اشار علی اخیہ بامر، اور وہ شخص جس نے اشارہ کیا اپنے بھائی کو کسی کام کا اور وہ جانتا ہے ان الرشد بھلائی فی غیرہ، اس کے علاوہ کام میں ہے، فقد خانہ، اس نے خیانت کی۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک وہ کہ جس نے کسی نے کسی سے کوئی چیز پوچھی یا مسئلہ پوچھا اور اس نے اس کے بارے میں بتا دیا، تو مطلب اب اس نے اس کو غلط اب بتا دیا، اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے، اب وہ اس نے اس کو غلط بتایا ہے، اس کو علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کو بات غلط بتا دی، اب وہ جب تک عمل کرتا رہے گا اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں جو بات معلوم ہو وہ بتا دینی چاہیے، جو بات معلوم نہ ہو اس کا کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں میرے بھائی ہمیں بات کا پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں دیکھ کے بتا دوں گا۔ اور اسی طرح اب آپ سے کسی نے مشورہ مانگا یا کسی چیز کے بارے میں پوچھا، آپ کو پتہ بھی تھا کہ مطلب مثال کے طور پہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں بھائی میں نے مطلب کسی شہر کی طرف وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے اس طرف جانا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرف ہے، آپ اس کو بھیج دیتے ہیں دوسری طرف، اب یہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کی ہے، خیانت کی ہے، یہ انتہائی بری بات ہے، اسلام ایسی چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے۔ آگے الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا جو ہے وہ خیر کے ساتھ ہی آتی ہے، حیا سے یعنی حیا ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں حیا اب یہ بھی ہمارے ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان کے 70 شعبے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ کیا ہے، حیا بھی ہے۔ تو حیا والے کاموں میں سے انسان ہمیشہ بھلائی کے یعنی کام کرتا ہے اور بھلائی ہی پھیلتی ہے، اور اس سے جو ہے برائی نہیں پھیلتی۔ اسی طرح اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقلبا، یہ جو ہے اپنے جو ہے نا علم میں اضافے کے لیے دعا ہے، رزق کے اضافے کے لیے دعا ہے، اور عمل کرنے کے لیے دعا ہے کہ اللہ، اور ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے وہ والا علم دے جو مجھے فائدہ دے، ایسا علم نہ دے مجھے جو میرے لیے کیا ہو، نقصان کا باعث ہو، اور ایسا رزق دے جو کہ پاکیزہ ہو، اور مجھے جو بھی علم دیا ہے اب اس کے اوپر مجھے کیا کر جو ہے نا قبولیت والا عمل، یعنی جو میرا بھی کوئی بھی میں عمل کروں اس کو قبول فرما۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، اب دیکھیں مسلمان پر جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے یہاں پر حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان
کا جو ہے نا اب یہ مال جان اس کی عزت یہ حرام ہے، اس کے مال میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اس کا خون نہیں بہانا چاہیے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی اس کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، اس کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ مومنین کے لیے اسلام نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہماری احادیث مبارکہ تھی، ان کی یہ چھوٹی چھوٹی تشریح تھی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جو ہے مشق کو، کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، کہلاتا ہے تقریر، یعنی تقریر۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی توضیح و تشریح، یعنی اس کی وضاحت اور تشریح کا پہلا عملی ماخذ جہاں سے وہ لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ حدیث نبوی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے صلہ رحمی سے۔ غلط مشورہ دینے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ خیانت کرنے والا کہا گیا ہے۔ اسی طرح گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ حدیث سے کیا مراد ہے یہ ہم نے کر لیا کہ جو بھی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال وغیرہ ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا گیا ہے یہاں پر؟ یعنی جو جس کا اپنی عورتوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے۔ حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی کس طرح مذمت فرمائی کہ جس نے غلط فتویٰ دیا تو اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اسی کے ذمے ہوگا۔ رزق حلال سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس میں جو ہے ہمیں حرام ذرائع سے بچنا چاہیے، حلال ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس کے انسان کے مقدر میں جتنا رزق ہے اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک جو ہے اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ تو یہ حدیث نبوی کی ضرورت اہمیت یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے ہمارے پاس، یہی جو ہمارے احادیث مبارکہ اور یہ شورٹ سوالات ہیں، یا یہ قرآن مجید کی آیت والا ترجمہ یہ انتہائی اہم ہے، اور حدیث کی اقسام ہمارے لیے اہم ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث تو یہ محترم طلباء کرام ہمارا آج کا سبق تھا۔ امید کرتا ہوں تمام طلباء کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی طالب علم کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو کمنٹس میں بتا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔